میدان کے ارد گرد کھڑے ہو کر پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں اپنے والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کو میدان میں بیٹھانے کی کوشش کریں، اور خواتین حضرات میں جگہ کی قلت کے سبب بہت سی خواتین، بہت سی عورتیں واپس جا رہی ہیں، جبکہ ایک خبر یہ آئی ہے کہ ایک فیلڈ میں تنگی ہے تو دوسری فیلڈ میں یقیناً بہت کشادگی ہے۔ اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ جس میں کشادگی ہے آپ اس میں بیٹھ کر پروگرام کو دیکھیں۔ دو جگہ پروگرام پروجیکٹر لگایا گیا ہے، بالکل بازو بازو میں، اس لیے ذرا قدم بڑھا کر اس میں دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو جگہ ملے گی، آپ وہاں جا کر پروگرام کو دیکھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں۔ اور ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین اجلاس کا کہ جن کی محنتیں رنگ لائیں اور آج یہ خوبصورت سا منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خصوصاً میں ضیاء اللہ مہاپردھان جو ہمارے مبارک پور نگر پالکا پریشد کے مستقبل کے چیئرمینی کے امیدوار بھی ہیں، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے اور جن کے حوصلوں سے آج ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا انعام الرحمن صاحب روانی حفظ اللہ، عامر پلمبر صاحب، محمد عمر صاحب، ان لوگوں کی کوششیں بہت رہی ہیں، اور انہی کے نتائج آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے امن و سکون کے ساتھ ہم پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ مولانا ڈاکٹر عبدالغفار صاحب سلفی حفظ اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنا خطاب آپ کے سامنے پیش کریں۔ فضیلت الشیخ مولانا عبدالغفار صاحب سلفی، استاذ مدرسہ احیاء السنہ بجرڈیہ بنارس۔ شیخ کا عنوان ہے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز قابل احترام علماء کرام، اس عظیم الشان اجلاس عام میں مبارک پور اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے محترم سامعین و سامعات، اس پروگرام کے ناظم ہمارے عزیز دوست شیخ حافظ سعید الرحمن سلفی حفظہ اللہ نے ابھی بتایا کہ میرے خطاب کا جو عنوان ہے وہ ہے فتنوں کے اس دور میں مسلمان کی ذمہ داریاں. یہ دور، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ قیامت کے قریب کا دور ہے. قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ایک ایک کر کے وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. اور جن فتنوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، وہ فتنے بھی ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہے ہیں، نمایاں ہو رہے ہیں. فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ فتنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے. عربی زبان میں جب سونے کو آگ پر تپایا جاتا ہے اور سونے کے میل اور کچیل سے سونے کو پاک کیا جاتا ہے، اس پروسیجر کو بھی عربی میں فتن بولتے ہیں، جس سے فتنہ کا لفظ ہے. گویا ہر دور میں فتنوں کی شکل میں ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرے. یہی وہ بات ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات میں. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ زبان سے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایمان کا راستہ قبول کرنے کے بعد انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں فتنوں کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا؟ اگر ایسا لوگوں نے سمجھ لیا ہے تو غلط سمجھا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اے ایمان والو، یہ تو ہمارا قانون رہا ہے، یہ تو ہماری سنت رہی ہے، یہ تو ہمارا دستور رہا ہے، ہر دور میں ہم نے ایمان والوں کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. جب فتنے آئیں گے، جب آزمائشیں آئیں گی، جب امتحانات آئیں گے، تبھی کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرے گا. تو یہ فتنوں کا دور ہے میرے. قدم قدم پر ایسے واقعات ہوں گے، ایسے انسیڈنٹس ہوں گے، ایسی درگھٹنائیں ہوں گی جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کو آزمائے گا. ایک اور حدیث دیکھیے،
فتنوں کے اس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اے میری امت کے لوگوں، تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، تم نیک عمل کرنے میں دیر نہ کرو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ جب فتنوں کا دور آ جائے تو ہو سکتا ہے تمہیں نیکی کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے، تم نیکی کرنا چاہو اور تم نیکی نہ کر سکو۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں آسمان میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اس قدر فتنوں کا دور آئے گا کہ فتنوں کے اندھیرے میں تمہیں ایمان کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، اس قدر فتنے کا دور آ جائے گا کہ صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بھی سیف نہ رکھ پائے گا، سرکشت نہ رکھ پائے گا، بچا کے نہ رکھ پائے گا، ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہ ہوگی۔ ایسا دور آئے گا، اور جب ایسا دور آئے گا تو ظاہر ہے پھر اس دور میں دین پر چلنا، ایمان پر چلنا، توحید پر چلنا، قرآن پر چلنا، سنت پر چلنا، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی، یہ کانٹوں کا راستہ۔ لوگ تمہیں گالیاں بھی دیں گے، لوگ تمہیں طعن و تشنیع بھی کریں گے، تمہیں ملامت بھی کریں گے، تمہیں تکلیفیں بھی پہنچائیں گے، تمہارے ہر عمل کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا، اجنبیت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ تم سنت پر عمل کرو گے، تم دین پر عمل کرو گے، تم دین کی باتیں کرو گے، دنیا کی نظر میں اجنبی ہو جاؤ گے۔ جب ایسا دور آ جائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ او لوگو، جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی، جب عرب کی سرزمین پر محمد رسول اللہ نے اسلام کا اعلان کیا تھا، اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی، اس وقت اسلام اجنبی تھا، اس وقت توحید اجنبی تھی، اس وقت اسلام کی آواز دنیا کی نظر میں اجنبی تھی۔ اور اے لوگو، وہ زمانہ پھر سے واپس آ جائے گا، تم ایمان کی بات کرو گے، تم توحید کی بات کرو گے، تم دین کی بات کرو گے، تم دنیا کی نظر میں اجنبی بن جاؤ گے۔ جب ایسا دور آ جائے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو اس دور میں جو اجنبی بن جائیں، جو دین پر چلنے کے بعد گالی سن لیں، ملامت سن لیں، تانے سن لیں، تکلیفیں سہ لیں، ان اجنبیوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دین پر چلو گے میرے بھائی تو آسان تو نہیں ہے یہ، اور فتنوں کے اس دور میں تمام لڑکیاں بے پردہ گھومیں، بلکہ بے پردہ کا لفظ ہی بڑا ہلکا لفظ ہے، میں اگر اس سے بڑا لفظ استعمال کروں کہ ننگی گھومیں۔ آپ ایئرپورٹ وغیرہ پہ جا کے دیکھ لیں میرے بھائی، ماڈرنائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، اپنے آپ کو ایڈوانس دکھانے کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ بدتمیزی اور بےہودگی اور گندے پن اور ننگے پن کی کون سی سیما ہے جو پار نہیں ہے؟ ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک دورہ چل رہا ہے، بہت ساری باتیں اس دورے کے تعلق سے ہیں، میں وہ ساری باتیں چھیڑنا نہیں چاہتا، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی خاتون تھی، نیوز اینکر تھی، میک اپ وغیرہ کر کے جیسے وہاں رواج ہے، وہ بیٹھی تھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی خاتون، کوئی غیر محرم عورت میک اپ کر کے سج سنور کے کسی مرد کے سامنے بیٹھی ہے اور وہ مرد اس عورت کو آدھا گھنٹے تک دیکھ رہا ہے اور اس کے دل اور دماغ میں کوئی ہلچل نہیں مچ رہی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو اس مرد کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ مرد نہیں ہو سکتا۔ اب صاحب میڈیا والوں نے اور لبرل لوگوں نے بڑا اس کا واویلا مچایا، بڑا اعتراض کیا، بڑی بری بری باتیں کہی ڈاکٹر ذاکر نے، مگر آج آپ دیکھ لیں، آج کی دنیا کا اصول یہی ہے، قانون یہی ہے، عورت کو یہی پڑھایا گیا کہ میں ننگی پھروں، میں کچھ نہ پہنوں، تم اپنی نظر کی حفاظت۔
یہ دنیا اس کو ترقی کہہ رہی، اس کو عورتوں کی آزادی کہہ رہی۔ ایک ایسے دور میں جہاں عورت سے اس کا عورت پن چھین لیا گیا، اس کی نسوانیت چھین لی گئی، ایک ایسے دور میں جہاں عورت سے اس کا پردہ چھین لیا گیا، ایک مسلمان عورت جب سر سے پیر تک پردے میں نکلتی ہے، نقاب میں نکلتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے میری پیاری ماں بہنوں، مگر معاف کرنا، یہ پردے کی پابندی، یہ پردے کا اہتمام اگر مبارک پور کے محلوں میں آپ اس پر عمل کر رہی ہیں، اگر پورا رانی میں اس پر عمل ہو رہا ہے، اگر پورا صوفی میں اس پر عمل ہو رہا ہے، اگر مبارک پور کی گلیوں اور سڑکوں میں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، تو بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے پارکوں میں، بڑی بڑی نمائشوں میں اور بڑی بڑی تفریح گاہوں میں بھی یہ پردہ قائم رہنا چاہیے۔ شریعت کا ایسا کوئی قانون نہیں ہے، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ آپ کا یہ پردہ، آپ اپنی بستی میں ہیں، آپ اپنے محلے میں ہیں تب تو پردے پر عمل ہوگا، اور آج آپ اگر کہیں گھومنے پھرنے چلی جائیں، کہیں شاپنگ کرنے چلی جائیں، کہیں تفریح کرنے چلی جائیں، آپ کسی اور شہر میں چلی جائیں تو پردے کا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایسا کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے۔ آسان تو نہیں، من کو مارنا پڑے گا۔ دنیا ایک کام کر رہی، آپ کو اس سے ہٹ کے کرنا ہے تو من کو تو مارنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی شیطان نے برائی کو اٹریکٹیو بنایا ہے، ہر انسان کو گناہ کی دنیا اچھی لگتی ہے۔ ایک شرابی سے کہو شراب مت پیو، وہ تھوڑی مانے گا، اسے شراب کے نشے میں مزہ آتا ہے، مگر انہی ریسٹرکشنز اور انہی پابندیوں اور انہی قانون کے دائرے میں رہنے کا نام میرے بھائیو اسلام۔ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا، مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس کے ہاتھوں اور پیروں میں اسلام کی زنجیریں پڑی، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے مسلمان۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مسلمان کی پہچان تو یہ ہے اس کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، مسلمان کی شان تو یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سن کر کے آمنا و صدقنا کہہ دے، وہ ایمان لے آئے، وہ مان لے، وہ تسلیم کر لے۔ مسلمان اس کو نہیں کہتے جو مادر پدر آزاد ہو جائے، جو اپنی مرضی کا مالک ہو جائے، جہاں جی چاہے جائے، جو جی چاہے کھائے، جو جی چاہے کرے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ تو فتنوں کے دور میں یہ پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں میرے بھائی۔ فتنوں کے دور میں مشکل ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں انگارے پکڑنے کے جیسا ہے۔ آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرنے والا، دین پر پابندی کرنے والا، دین پر چلنے والا کالقابض علی الجمر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لے کر کے کوئی چل رہا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، مارکیٹ میں آپ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں، دھوکہ دینے والے لوگ بھی ہیں، فراڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں، حلال و حرام کے فرق کو بھول جانے والے لوگ بھی ہیں، مگر آپ ایک مسلمان ہیں۔ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کی شریعت آپ سے کہتی ہے من غشنا فلیس منا، تو مسلمان ہے، تو دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ کی شریعت کہتی ہے ان احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، کاروبار حلال ہے۔ آپ سود و بیاج کا لین دین آپ کو نہیں کرنا ہے، دھوکہ دھڑی آپ کو نہیں کرنا ہے، سٹے بازی آپ کو نہیں کرنا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال نہیں بیچنا ہے، حلال طریقے سے جو پروفٹ آ جائے، جو منافع آ جائے، اسی میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اب یہ آسان کام تو نہیں ہے میرے بھائی، اس پر آپ کے کلیجے پر چھریاں چلیں گی تو چلیں۔ وہ حلال کی تھوڑی سی کمائی اس حرام کی زیادہ کمائی سے بہتر ہے جو آپ کے گھر کے چین اور سکون کو چھین لے میرے بھائی۔ آج دنیا سود اور بیاج، ابھی کل ممبئی میں ایک پروگرام تھا، ہماری جماعت کے بڑے بڑے جید علماء، نمائندہ علماء اس میں شریک تھے۔ تجارت کا اسلام نے کیا نظام پیش کیا ہے، اس کے تعلق سے مختلف موضوعات پر علماء کے بیانات تھے، اور آپ یقین کریں ممبئی کے اندر بیان ہو رہا ہے اور گجرات کے کونے کونے سے وہاں موجود، آندھرا پردیش کے کونے کونے سے لوگ وہاں آئے تھے، وہاں کرناٹک کے کونے کونے سے لوگ آئے تھے۔ یعنی آج بھی ہمارے سماج میں ایک طبقہ ایسا ہے
جو چاہتا ہے کہ ہمیں حلال بتایا جائے، ہم حرام سے اپنے دامن کو بچا لیں، ہم گناہ سے اپنے دامن کو بچا لیں۔ اس مارکیٹ میں اگر بے ایمان لوگ زیادہ ہیں تو یقیناً زیادہ ہیں، مگر ایماندار لوگ بھی ٹھیک ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں مگر ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں میرے پیارے ساتھیوں جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑے، ان کو اجنبی سمجھا جائے تو یہ اجنبی بن جائیں، ان کو میں جنت کی بشارت دوں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے۔ آپ کے اسی اتر پردیش کی ایک بہت بڑی مسلمان لیڈر ہے، ایک خاتون ہے جس کے باپ بھی بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے۔ الیکشن میں جیت کر کے وہ خاتون آتی ہیں، واللہ ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے چلو ہماری قوم کے کچھ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بھی جا کر کے ہماری کمیونٹی کی نمائندگی کریں گے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسلم سیاسی لیڈران اپنی پالیٹکس کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اپنے دین اور ایمان اور عقیدے سے کمپرومائز کرتے ہیں۔ اس مسلم خاتون لیڈر کے ویڈیوز میں نے دیکھے، وہ بت کے آگے بھی سجدہ کر رہی ہے، وہ غیر اللہ کے آگے بھی اپنے سر کو جھکا رہی ہے، وہ اس کا بھی ادھاٹن کر رہی ہے اور اس کو وہ اپنی پالیٹکس کا حصہ سمجھ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے سر کا تاج چلا جائے تو چلا جائے، اس کی پارلیمنٹ کی ممبری چلی جائے، اس کے گاؤں کی پردھانی چلی جائے، اس کی منسٹری چلی جائے، دنیا کی ساری دولت چلی جائے، ایمان کو بچا لیا جائے، توحید کو بچا لیا جائے۔ اور یہی وہ بات تھی جو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے بڑے محبوب صحابی حضرت معاذ ابن جبل سے کہی تھی، لا تشرک باللہ، اے معاذ ابن جبل تو کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، اے معاذ ابن جبل تب بھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ مسلمان کی پہچان اس کی توحید، چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کے چند نعروں کے بدلے، دنیا کی چند کرسی اور عہدے کے بدلے اپنے ایمان کا کوئی سودا کر لے، اپنی توحید سے سمجھوتا کر لے، ایسے مسلمان پر ಧಿಕ್ಕಾರ ہے میرے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ پیشانی اللہ نے ہمارے جسم میں بڑے ٹاپ پر بنائی ہے، اس پیشانی کی لاج یہ ہے، یہ پیشانی جھکے تو اس ذات کے آگے جھکے جس ذات کے آگے جھکنے کے بعد ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پروردگار تو سب سے اعلیٰ ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ یہ سر ہر در پہ جھکانے کے لیے نہیں ہے میرے بھائی۔ اور یہ بات یاد رکھو، نبی کی پیشن گوئی ہے، قیامت کے پہلے مسلمان بھی شرک میں لت پت ہوگا، مسلمان کے اندر بھی شرک آئے گا، مسلمان کے اندر بھی غیر اللہ کے در پہ سر جھکانے کا معاملہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، وحتی یعبد الاوثان، میری امت کے اندر بھی بتوں کی عبادت ہوگی، غیر اللہ کی عبادت ہوگی۔ اس کو اور کھلے لفظوں میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ تو میری قبر کے اوپر تو بت نہ بننے دینا، اے اللہ تو میری قبر کے اوپر لوگوں کو سجدہ کرنے نہ دینا، میری قبر کو تو سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ تو اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ میرے بھائیو شرک کا فتنہ، کفر کا فتنہ ہے۔ یقین کریں آپ، ملک کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں، آنے والے 10-15 سالوں کے بعد ارتداد کی اتنی بڑی لہر ہمارے سماج کو اپنی چپیٹ میں لینے والی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری توحید مضبوط نہیں رہی، ہماری فاؤنڈیشن مضبوط نہیں رہی، ہمارے یہ بچے اور بچیاں جنہوں نے کانوینٹ میں، اسکولوں میں، کالجوں میں تعلیم تو حاصل کر لی، دنیا کے حساب سے ویل ایجوکیٹڈ بن گئے، ویل کوالیفائیڈ بن گئے، پڑھے لکھے بن گئے،
مگر ان کی بنیادوں میں توحید نہیں ہے، ان کی بنیادوں میں عقیدہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بڑی آسانی سے ان کو ارتداد کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور واقعات شاہد ہیں، حالات شاہد ہیں۔ اب یہ ارتداد کی لہر پہلے ممبئی تک تھی، پہلے دلی تک تھی، پہلے میٹرو سٹیز تک تھی، اب مئو، مبارک پور اور بنارس جیسے چھوٹے چھوٹے شہروں تک ارتداد کی یہ لہر پہنچ چکی ہے، اور آپ کے اسکولوں اور کالجوں کے کیمپسز تک پہنچ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کے لٹنے کا فتنہ ہے۔ اپنے ایمان کو بچا کے رکھو، اپنی توحید کو بچا کے رکھو۔ ہم غریبوں کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، ہم جھوپڑی میں رہتے ہو، ہمارے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس توحید ہے، اور اسی غربت میں مر گئے تو کم سے کم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، اے اللہ، میں کچھ نہیں لے کے آیا، تیری توحید لے کے آیا ہوں، تیرا ایمان لے کے آیا ہوں، میں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، اس توحید کی حفاظت۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بدعات و خرافات کا بھی فتنہ ہے۔ ہر مہینے میں کوئی نئی بدعت، کوئی نیا کام جو دین کے نام پہ دین کے اندر انٹر کیا گیا، داخل کیا گیا، دین کو بدعات و خرافات کا مجموعہ بنا دیا گیا۔ شاعر کو کہنا پڑا، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ بدعات اور خرافات ہے۔ یاد رکھو، بدعات و خرافات سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کو یہاں سے لکھنؤ جانا ہے، پوروانچل ایکسپریس کا راستہ بنا ہے، مولانا جرجیت صاحب ابھی اسی راستے سے کار سے آپ 3 گھنٹے میں لکھنؤ سے اعظم گڑھ آ گئے، مبارک پور آ گئے۔ ایک کلیئر راستہ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں جانے کے لیے موجود ہو، آپ پگڈنڈیوں پر نہیں جائیں گے، آپ ٹیڑے میڑے راستوں پہ نہیں جائیں گے۔ او لوگو، اللہ کے پیارے نبی نے جنت میں جانے کا ایک راستہ 1400 سال پہلے ہم کو دے دیا ہے، اور وہ راستہ دے کر کے آپ نے فرمایا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا۔ او لوگو، میں تم کو ایسے ہائی وے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جہاں 24x7 روشنی ہے، وہاں بدعت کا اندھیرا نہیں ہے، وہاں خرافات کا اندھیرا نہیں ہے، وہ بالکل سیدھا سادہ راستہ ہے، اسی راستے پر چلتے رہو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ بدعت سے بچنا ہے، اسی راستے کو اپناؤ۔ کوئی لاکھ کہے، آپ کا جملہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ عمل، یہ کام جس کو تم دین سمجھ کے کر رہے ہو، بنا رہے ہو، ثابت کر رہے ہو، اس عمل کو میرے مصطفیٰ نے کیا کہ نہیں کیا، میرے رسول نے کیا کہ نہیں کیا، میرے رسول کے چہیتوں نے کیا کہ نہیں کیا، میرے نبی کے صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو وہ دین کے اندر وہ کام بدعت ہے، اور بدعت سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اور آگے بڑھو میرے بھائیو، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے نوجوانوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، حرام کمائی کا فتنہ۔ ایک نوجوان کے پاس 10,000 کا موبائل ہے، پاور لوم چلانے والا، چھوٹا موٹا بزنس کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا نوجوان ہے۔ اسے شوق پیدا ہوا، مجھے 60-70 ہزار کا آئی فون لینا ہے۔ چادر اس کی چھوٹی ہے اور پیر اسے پورا پھیلانا ہے۔ اس کی اوقات اور حیثیت سے بڑا اس کا شوق ہے۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ آن لائن سٹے بازی میں مبتلا ہو جا رہا ہے، وہ ڈریم 11 پہ جا کے جوا کھیل رہا ہے، وہ IPL میں سٹا لگا رہا ہے، وہ آن لائن ایپس کے ذریعے حرام کمائی کر کے راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب جوا ہے تو جوئے میں تو دونوں چانس ہے، 1 لاکھ لگایا، 1 لاکھ کا 2 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 1 لاکھ کا 0 بھی ہو سکتا ہے۔ اب 1 لاکھ اس نے لگایا قرضے لے کر کے، لوگوں سے ادھار مانگ کر کے، اور ڈریم 11 پہ، کسی جوا کے ایپ پہ، کسی سٹے کے ایپ پہ لگا دیا، اس پیسہ ڈوب گیا۔ اب قرضدار اس کے گھر پہ دوڑ رہے ہیں، پیسہ دے میرا، اور یہ دروازے کنڈی لگا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ماں باپ کی عزت کو خطرے میں ڈالا۔ اسی مئو کی سرزمین سے مجھے دوستوں نے بتایا، بعض نوجوانوں نے اسی جوئے اور سٹے بازی کی لعنت میں گرفتار ہو کر خودکشی کر لی، آتم ہتیا کر لی، سوسائیڈ کر لی۔ میرے نوجوانوں، ایسی حرام کمائی کے چکر میں اپنے گھر والوں کے سکون کو برباد مت کرو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ پراپر چینل سے پیسہ کماؤ،
इसी मुल्क में बड़े बड़े उद्योगपति हुए, बड़े बड़े ताजिर हुए। अभी एक बहुत बड़े हमारे मुल्क के उद्योगपति का इंतकाल हुआ, रतन टाटा, पारसी मजहब के मानने वाले थे। हमारे मुल्क में पारसी लोग बहुत छोटी तादाद में हैं, बड़ी छोटी कम्युनिटी है, मगर आज पारसी लोग बड़े पैसे वाले हैं। इसी मुल्क में जैन मजहब के मानने वाले बड़े थोड़े से हैं, मगर बहुत पैसे कमाने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम आपको माल कमाने से मना नहीं करता। खूब पैसे कमाओ, हलाल और प्रॉपर चैनल से, हलाल तरीके से पैसे कमाओ। हराम तरीके से पैसे कमाना इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। और आप जब इंटरनेट चलाएंगे, जब मोबाइल चलाएंगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार प्रचार करेंगे जुए का, बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रचार करेंगे हराम कारोबार का। आपको अल्लाह से डरना है और हराम से बच करके अपने आप को हलाल में लगा के रखना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल। एक ऐसा जमाना भी लोगों पर आने वाला है जब माल कमाने के सिलसिले में लोग भूल जाएंगे कि माल कहां से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। इस दौर का एक और बहुत बड़ा फितना है, इस्लाम को गालियां दी जाएं, आपके नबी का नाम लेकर के आपके नबी के खिलाफ जहर भरी बातें कही जाएंगी, और रिएक्शन में आकर के प्रतिक्रिया के तौर पर, रद्द अमल के तौर पर अगर कोई आपने काम किया तो फौरन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी लोग खड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसे नाजुक दौर में जब खुलेआम हमारे नबी की तौहीन की जा रही है, मैं खुले लफ्जों में आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। हमें कोई गाली दे दे, हमारे माँ बाप को कोई बुरा भला कह दे, हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दे, ये हमारा जाती मामला है। लेकिन अगर कोई हमारे नबी के खिलाफ उल्टे सीधे जुमले बोल दे, और अगर अपने नबी के खिलाफ वो गंदे और घिनौने जुमले सुनने के बाद भी आपको अपने दिल में कोई हलचल महसूस न हो, आपके दिल को कोई तकलीफ महसूस ना हो, आपको अपने दिलो दिमाग में कोई गुस्सा महसूस ना हो, तो मेरे भाइयों, इसका मतलब यह हुआ कि दिल के अंदर, सीने के अंदर ईमान कहीं न कहीं मुर्दा हो रहा है। हमारी अपनी जाने, हमारे जानो माल, हमारे माँ बाप, हमारी इज्जतों कुर्बान है हमारे रसूल की नामूस के ऊपर। मेरे अजीज, हम इससे समझौता नहीं कर सकते। हमारे नबी को बुरा भला कहा जाए, हम इसे गवारा नहीं कर सकते। यह मैसेज दुनिया तक जाना चाहिए, यह मैसेज हुकूमतों तक जाना चाहिए कि हमें तुमने कहा, हमने गवारा कर लिया। हमारे नबी के खिलाफ बोलोगे और ये सोचोगे कि हम बर्दाश्त कर लें, ये नहीं हो सकता। हाँ, हम कानून तोड़ने वालों में से नहीं हैं, हम अराजकता फैलाने वालों में से नहीं हैं, हम फसाद करने वालों में से नहीं हैं, मगर हाँ, हमारा ईमान ये है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, हमारे नबी हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। तुम हमें गालियां दे दो, हम गवारा कर लेंगे, लेकिन हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अपने रसूल की नामूस पर। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना यह भी है कि आपके नबी को, आपके दीन को, आपके कुरान को मुख्तलिफ तरीकों से तौहीन की जाएगी, बुरा भला कहा जाएगा। इस ऐसे दौर में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी दो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो यह है कि आप दुनिया के सामने कुरान का सही इंट्रोडक्शन पेश करें, आप दुनिया के सामने नबी की सही सीरत पेश करें। ये नबी को गाली बकने वाले, ये कुरान को जलाने वाले, इन्होंने कुरान पढ़ा होता तो कभी कुरान को न जलाया होता। मेरे नबी के खिलाफ जहर बकने वालों ने अगर वाकई में मेरे नबी की सीरत को पढ़ा होता तो जैसे महात्मा गांधी ने मेरे नबी की शान में कसीदे पढ़े हैं, जैसे दुनिया के बड़े बड़े लीडरों ने मेरे नबी की शान में कसीदे पढ़े हैं, इन दुश्मनों ने भी पढ़े होते। मसला यही है मेरे भाइयों, इन्होंने नबी को पढ़ा नहीं, इन्होंने नबी को जाना नहीं, और हमने कभी नबी की शान को दुनिया के सामने सही तरीके से बयान नहीं किया। एक काम तो हमें यह करना है, इस्लाम को, कुरान को, नबी को इंट्रोड्यूस कराना है, और दूसरा काम यह करना है कि एक कौम की हैसियत से, एक कम्युनिटी की हैसियत से हमें अपने आप को अपने नबी के नक्शे कदम पे चल के दिखाना है। अपने नबी का किरदार, आप कारोबार भी करें, आप बिजनेस भी करें, आप नौकरी भी करें, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपका रहन सहन, आपकी बोलचाल, आपकी गुफ्तगू, आपका कैरेक्टर ये बताए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, ये इस्लाम के मानने वाले हैं। दूसरों को तकलीफ देना और दूसरों की राह में रोड़े अटकाना, ये मेरे नबी की शान और मेरे नबी का तरीका नहीं है। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, हमारे कुछ अहबाब बनारस से आए हुए हैं। मैं बनारस में भी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था आज़ाद पार्क में, वहां भी मैंने ऐलान किया था कि बनारस में एक मस्जिद की जमीन खरीदी जा रही है। बड़ा अमाउंट है, 70-75 लाख का अमाउंट है। वो लोग बेचारे परेशान हैं,
وہ علاقہ کمزور لوگوں کا علاقہ ہے، وہ تعاون کے لیے ہمارے وہ بھائی آئے ہیں، شاید پیچھے کہیں انہوں نے اسٹال لگایا بھی، یہاں پہ ایک حاجی صاحب وہاں کے تھے، آپ حضرات آئے ہیں، جو بھی تعاون ہو سکے ان کا کرتے ہوئے جائیں، اللہ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، آج فتنوں کے اس دور میں ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنے خواتین کی اور اپنے گھر کی لڑکیوں کی ہم صحیح تربیت کریں۔ واللہ آج سنڈے کو، اتوار کو، کسی بھی تہوار کے دن آپ جب بازاروں میں اور مارکیٹوں میں جب نکلتے ہیں اور کوئی مسلمان عورت، کوئی مسلمان لڑکی کسی مشرک کے ساتھ، کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی اسلام کے نہ ماننے والے کے ساتھ جب وہ غلط حرکتیں کرتے ہوئے یا رنگرلیاں کرتے ہوئے نظر آتی ہے میرے بھائیوں، تو خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے، غم و غصے کی ایک کیفیت دوڑ جاتی ہے کہ ہماری قوم کہاں پہنچ گئی۔ میرے بھائیوں، اسلامی تاریخ میں یہ دور کبھی نہیں دیکھا گیا، ہماری تاریخ تو بڑی روشن رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کو یہودیوں کی لڑکیوں نے ننگے ہو کر اور اپنے جسم کو برہنہ کر کے انہیں خریدنے کی کوشش کی، انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین ایوبی کے جو فوجی تھے وہ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام کو اور ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ہماری تاریخ تو بڑے پاک دامن اور پاک باز لوگوں کی تاریخ رہی ہے میرے بھائی۔ ابھی شیخ جنید مکی صاحب نے واقعہ بیان کیا، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جا رہے راستے میں اور ان کی دور جاہلیت کی ایک محبوبہ ہے جس سے دور جاہلیت میں ان کا تعلق تھا، کنیکشن تھا، ان سے ان کا ریلیشن شپ تھی۔ اس عورت نے ان کو دیکھا اور اپنے پاس بلانے کی کوشش کی، گناہ کی دعوت دینے کی کوشش کی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، پہلے کی بات الگ تھی، اب میں اسلام لا چکا ہوں اور اسلام زناکاری سے روکتا ہے، بدکاری سے روکتا ہے۔ حضرت مرثد آگے بڑھ گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے گناہ کا موقع ملنے کے باوجود گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ آج ہماری قوم انسٹاگرام پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر گناہ کے موقع تلاش کر رہی ہے، زنا کے موقع تلاش کر رہی ہے۔ آپ یقین جانیں، گھر سے سر سے پیر تک نقاب پہننے والی اور ہاتھوں میں دستانہ پہننے والی اور پیروں میں موزہ پہن کر کے نکلنے والی لڑکیاں بھی آج مظفر نگر کے ہوٹل میں ریڈ پڑا ہے، وہاں سے پکڑی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہم نے نقاب تو پہنایا ہے، ہم نے پردہ تو کرایا ہے، مگر ہم نے تربیت نہیں کی ہے، ہم نے اللہ کا خوف اپنے بچوں کے اندر نہیں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ قرآن کہتا ہے انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، آپ رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، لیکن اگر آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کا پورا گھرانہ اگر دین سے دور ہے، حیا سے دور ہے، غیرت سے دور ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کے ہاں آپ کی گردن نہیں بچ پائے گی۔ اللہ پوچھے گا تو ایک باپ تھا، تو نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں روکا بے حیائی سے، اپنے بیٹے کو کیوں نہیں روکا بدکاری سے؟ باپ اور ماں کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ فتنوں کے اس دور میں ایک ماں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی پڑے گی، ایک باپ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی پڑے گی۔ میرے عزیزوں، فتنوں کے اس دور میں ایک اور بہت بڑا فتنہ جو ہمارے نوجوانوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ دین کے نام پر کوئی کچھ بھی کہے ہم اسے ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پہلے یوٹیوب کا دور نہیں تھا، پہلے فیس بک کا دور نہیں تھا، تو لوگ علماء سے جڑے رہتے تھے، اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے پوچھتے تھے، ان کی تقریروں کو سنتے تھے۔ آج ہمارے پاس گوگل آ گیا، یوٹیوب آ گیا، اب ہمیں کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم گوگل سے پوچھیں گے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز۔ جب ہم نے انٹرنیٹ کو عالم بنا دیا، ہم نے گوگل اور یوٹیوب کو مفتی بنا دیا، ریزلٹ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری صفوں میں حدیث کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے، ہماری صفوں میں عذاب قبر کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے، ہماری صفوں میں اسی بہار کی سرزمین پہ دربھنگا سے ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں وہ مہدی ہوں جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے۔ ابھی میرے پاس بھدوئی، بنارس سے تقریباً 50 کلومیٹر دور جگہ ہے بھدوئی سے میرے پاس کال آیا، وہاں کے کئی نوجوان اس فتنے میں پڑ گئے۔ میرے عزیزوں، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اپنے علماء کو پہچانو،
उलमाए रब्बानी को पहचानो, कुरान और सुन्नत बयान करने वाले उलमा को पहचानो और दीन को उनसे हासिल करो। जाहिलों को ये हक न दो कि वो तुम्हें फतवे बयान करें। जो कुरान और हदीस का इल्म नहीं रखते उन्हें मुफ्ती का दर्जा न दो, उन्हें आलिम का दर्जा न दो, उनसे दीन न सीखो। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि एक ऐसा जमाना भी आएगा जब दुनिया से अल्लाह उलमा को उठा लेगा। और मैं तो ऐसी बस्ती में बैठा हूँ, अल्लाह अकबर, मुबारकपुर की वो बस्ती है जहां अरबो आजम से लोग आते थे। यही शेखुल हदीस अल्लामा साहिबे तोहफा अल्लामा अब्दुर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, इसी मुबारकपुर की सरजमीन पर हमारे शेखुल हदीस साहिबे मिरात अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी, ये वो हस्तियां थी जिनके इल्म का लोहा अरबो आजम ने माना, जिनसे हदीस की सनत लेने उस जमाने में भी लोग आते थे। और आज भी हमारे शेख अब्दुर रहमान हफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी हयात में बरकत दे, उनको सेहत अता फरमाए, आज भी लोग उनसे सनद लेने के लिए बड़े दूर दराज से आते हैं। ये उलमा की सरजमीन है मेरे भाई, ये उलमा की ये बड़ी इल्मी सरजमीन है। जब आप एक इल्मी सरजमीन से और उलमा की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा बड़ी है। ये साल में कोई जलसा करा लेना, कोई भीड़ इकट्ठा कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। आपकी जिंदगी से, आपके आदात व अतवार से, आपकी बोलचाल से, आपके रहन सहन से वो इल्म, वो तकवा, वो दीनदारी झलकनी चाहिए जो सरजमीन मुबारकपुर की खासियत है। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, और जब जाहिलों को सरदार बना लेंगे तो क्या होगा, जाहिल मुफ्ती बन जाएंगे और फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। एक और बात बयान करके बात खत्म करूंगा। ये फितनों का दौर है मेरे भाई, और फितनों के इस दौर में एक बहुत बड़ी मजबूत चीज हमारे पास मौजूद है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद। कभी गौर करना कि आखिरी बार आपने कुरान को कब पढ़ा था। मेरे नौजवानों, अपने यूट्यूब की जरा हिस्ट्री उठा के देखो कि आखिरी बार आपने कुरान कब सुना था। कुरान अल्लाह का कलाम है, और ये सिर्फ कोई बरकत की किताब नहीं है, कोई पढ़ के फूंक करके दम करने की किताब नहीं है। ये कुरान शिफा है दिलों की, ये कुरान हिदायत की किताब है। ये कुरान आप इस कुरान को कायदे से तर्जमा और माना और मतलब के साथ पढ़ें, वल्लाहिल अज़ीम आपके दिल से माल की मोहब्बत कम हो जाएगी, आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत कम हो जाएगी, आपके दिल में अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा। मगर अफसोस, मोबाइल 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो जाए हम बेचैन हो जाते हैं। व्हाट्सएप पर एक घंटे के लिए नेट पैक बंद हो जाए, रिचार्ज खत्म हो जाए, हम बेचैन हो जाते हैं कि पता नहीं किसका किसका मैसेज आया होगा, किसकी किसकी कॉल आई होगी। ये कुरान अल्लाह की आखिरी कॉल है, ये कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है। इस कुरान को हम पढ़ते नहीं, इस कुरान पर गौर नहीं करते। और अल्लाह कुरान में कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि मेरे बंदो जब तुम कुरान पर गौर नहीं करोगे और कुरान पर तदब्बुर नहीं करोगे तो तुम्हारे दिल लॉक हो जाएंगे, तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ जाएंगे। और आज हमारे दिलों पर यकीनन ताले पड़ चुके हैं मेरे भाइयों, ये दिल लॉक हो चुके हैं, ये दिल पत्थर हो चुके हैं, ये दिल सख्त हो चुके हैं। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, 2-2 घंटा तकरीरें हो रही हैं, रात में तकरीर सुनी, सुबह को जिंदगी नॉर्मल गुजर रही है, हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, दिल के इस ताले को खोलो, दिल की सख्ती को दूर करो, कुरान से अपना नाता जोड़ो। रोजाना जितनी भी आपके अंदर ताकत है, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कुरान की तिलावत के लिए टाइम निकालो। कुरान की कोई मुस्तनद और ऑथेंटिक तफसीर खरीद करके उसका मुताला करो, कुरान को टाइम दो। मैंने बाज लोगों को देखा कि वो अपने बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के रोजाना घर में एक आयत पढ़ते हैं, उसका तर्जमा पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ते हैं, और घर वालों के बीच में ऐसा माहौल बनाते हैं कि हम डेली एक आयत पढ़ें और उस एक आयत पर हम अमल करें। हमने बाज अहबाब को ऐसा करते देखा और उन्होंने कहा कि इससे हमें अपने घर में बड़ी बरकत महसूस होती है। मेरे भाइयों, आज हमारी मस्जिदों में, अक्सर मस्जिदों में, हमारे अहले हदीसों की मस्जिदों में तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह औरतों का इंतजाम है, हमारे दूसरे मसलक के भाइयों के यहाँ औरतों का कोई इंतजाम नहीं होता है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कह रही है और दूसरे मसलक के बड़े बड़े उलमा भी कह रहे हैं कि अब औरतों का इंतजाम भी मस्जिद में होना चाहिए। पहले के दौर की बात अलग थी, आज हमारी औरतों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए इंस्टाग्राम मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है। उन्हें दीन से जोड़ने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। साल में एक घंटे की, 2 घंटे की तकरीर से आपकी औरतों की इस्लाह नहीं होगी। अपने घरों में ऐसा माहौल पैदा करो मेरे भाइयों, घरों में कुरान और सुन्नत के दुरूस हों, घरों में कुरान और हदीस पढ़ा जाए, आपके घर की औरतें कुरान और हदीस को सुने, मसले मसाइल को जाने, सही गलत को जाने। इससे भी इंशाअल्लाह घर के माहौल में
میں بہت فرق آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اگر لاٹھی بھی اٹھانا پڑے ولا ترفع عصاک عنہم دبا، اگر مارنا بھی پڑے تو مارنے سے مت چوکو۔ بچوں سے پیار اپنی جگہ ہے، بچوں کی تربیت اپنی جگہ ہے، جہاں پیار کی جگہ ہے وہاں پیار ہونا چاہیے، جہاں مارنے کی جگہ ہے وہاں آپ سختی بھی کیجئے۔ میرے عزیزو، فتنوں کے اس دور میں آخر میں یہی کہوں گا، شروع میں جو بات میں نے کہی تھی کہ فتنوں کے اس دور میں ہمارے لیے راہ نجات یہی رسول اللہ کا دیا ہوا منہج اور طریقہ ہے میرے بھائی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ یہی پیغام آج کے اس اسٹیج کا ہے، اس پروگرام سے کوئی دوسرا پیغام نہیں، یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو اس ڈھرے پر گزارو، اس نہج پر گزارو کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔